ماہ شعبان المعظم کے پہلے عشرے کے آخری 3 دن آ چکے ہیں، یا آپ نے آج 8 شعبان المعظم جمعۃ المبارک کے دن، یا 9 شعبان المعظم ہفتے کے دن، یا 10 شعبان المعظم اتوار کے دن، ان 3 دنوں میں کسی ایک دن اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو 2 گھنٹے کے بعد ایسی دولت ملے گی، ایسی اس عمل کی برکتیں دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ حیران ہوں گے۔ دیکھیں یہ عمل ایسا ہے جو لوگ پہلے عشرے کے اندر کر کے اللہ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کر لیتے ہیں، اپنی من چاہی مرادیں پوری کروا لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ موقع بار بار ہاتھ میں نہیں آتا، آج آپ کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے۔ یہ آخری 3 دن تو ہوتے ہیں، ان کی حدیث پاک کے اندر بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں کا سردار اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اگر آپ آج یہ عمل کر لیتے ہیں تو ضرور کیجئے گا، اگر آج نہ کر پائیں یا یہ عمل آپ تک نہ پہنچے تو پھر کل ہفتے کے دن ضرور کر لیجئے گا، کل بھی نہ کر سکے تو پھر آخری دن، پہلے عشرے کا جو آخری دن اتوار کا دن ہوگا، اس میں اس عمل کو کر کے آپ اس عمل سے 5 برکتیں فوری طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں وہ برکتیں بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی برکت تو آپ کو یہ ملے گی کہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، پوری زندگی اس کے گھر سے، اس کی جیب سے کبھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی محروم نہیں رہتا کسی بھی چیز سے، جس چیز کی وہ طلب کرتا ہے اس کو ضرور عطا کر دی جاتی ہے، اس کو مل جاتی ہے۔ دوستو اب آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ عمل کو ذرا ترتیب کے ساتھ سمجھیے گا۔ عمل انتہائی آسان سا ہے، لیکن جو کر گیا اس کا مقدر سنور گیا۔ لیکن وہ لوگ بہت مقدر والے ہیں، بڑی قسمت والے ہوں گے جو اس عمل کو کریں گے، کیونکہ یہ عمل بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اس عمل کی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ اس عمل کو آپ مغرب کے بعد کسی بھی دن کر سکتے ہیں، آج مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کل مغرب کے بعد بھی، پرسوں مغرب کے بعد بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یعنی 3 دن جب بھی کرنا ہے، یا فجر کے بعد کرنا ہے یا مغرب کے بعد کرنا ہے، یہ 2 وقت ہوتے ہیں۔ اب آپ کے پاس یہ 3 دن کا ٹائم ہے، ان 3 دنوں میں جس وقت چاہیں آپ پاک صاف باوضو ہو کر ادب کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر، یا دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، دنیا کی جس جگہ بھی آپ موجود ہیں، آپ وہیں پر اس عمل کو اس تصور و اس نیت کے ساتھ کریں گے کہ یا اللہ مجھے تو ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے، میرے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ اسلامی مہینہ شعبان المعظم کا، یہ استغفار، توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت پانے کا مہینہ ہے، لہذا اس کی عظمت والے مہینے میں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا انتہائی محرومی اور بدنصیبی ہوگی۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنے آپ کو رحمت الہی سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی آنے والی ہے جس میں آنے والی زندگی کے اعمال صفحہ نامہ اعمال پر مرتب ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال کی ساری کارکردگیاں پیش خدا بندی ہوتی ہیں، سال گزشتہ کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، نئے سال کی شروعات نئے اعمال سے ہوتی ہے۔ اب غور و طلب بات یہ ہے کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی کہ ہم توبہ استغفار سے اپنے اعمال کی بدکاریوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تاکہ نصف شعبان جب نامہ اعمال کا دفتر لپیٹا جائے تو ہمارا دفتر اعمال میں سیاہ کاریوں کی جگہ نیکیاں درج کر دی جائیں اور ہم اپنے رب کے حضور سرخ روح ہوں، یا اس عظمت نشان مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیں۔ جب فضل کی کٹائی کا مہینہ آئے تو ہم اپنے گناہوں پر اتنا بوجھ ہو کہ ہم رمضان المبارک کو بھی عبادت میں سستی کرتے ایسے گزاریں، بخشش کا سما بھی نہ ہو سکے۔ اس لیے دوستو آج یہ موقع ہے، جن لوگوں نے پہلے 7 دن غفلت میں، سستی میں، محرومی میں گزار دیے ہیں، ان کے پاس آج پھر بھی موقع موجود ہے کہ اس دن کی برکتوں اور اس دن کی رحمتوں اور فضیلتوں کو حاصل کر لے۔ دیکھیں اے لوگوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، دیکھیں نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ اس مہینے میں تلاوت قرآن کی کثرت کرو تاکہ انوار الہیہ کی تجلی سے سینے کے کینہ دور ہو جائے، غفلت کی چادر تن سے جدا ہو جائے، بدن پر عبادت کی لذت اور کفیت کے آثار ایسے مرتب ہوں کہ دل گناہوں کی طرف نہ لچکے۔ اس لیے دوستو یہ مہینہ وہ عظمت اور فضیلت والا ہے جس کے اندر کئی واقعات موجود ہیں، اور اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس کی نسبت حضور نے اپنی طرف کی ہے، اور کائنات میں جس چیز کی نسبت حضور کی طرف کر دی جائے وہ چیز ورا الورا ہو جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ مہینے کی عظمت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دی گئی۔
اب سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے۔ وہ توبہ کے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، الفاظ انتہائی آسان سے ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زبان پر بھی آپ کو لذت آئے گا اور آپ کو نفع ملے گا۔ ان کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جو شخص آج اپنی بخشش کروانا چاہتا ہے، رب کے خزانوں سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ الفاظ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ جب بخشش ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب بندہ یہ عمل کرتا ہے، پھر اس عمل کی برکت اور تاثیر یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ اب یہ الفاظ سنیے گا، ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہوں گے، میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے۔ ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا لکھ کر آپ کو یہ الفاظ کمنٹ میں بتا دوں، لیکن وقت کا کیونکہ اختصار کے پیش نظر آج ہو سکتا ہے نہ بتا پاؤں، لیکن کل ضرور یہ الفاظ لکھ دوں گا۔ لیکن کوشش کیجئے گا اس عمل کو بر وقت کر لیں، اگر سارے کام چھوڑ کر بھی کرنا پڑے، کیونکہ جمعہ المبارک کے دن کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر آج جمعہ کے دن کرتے ہیں تو اس کی فضیلت آپ کو پتہ ہے کس قدر زیادہ ہے، کہ یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ یہ مہینہ بھی ایسے سمجھے کہ یہ مہینوں کا سردار ہے، تو اس میں جب سردار مہینے میں سردار دن کے عمل اور سردار ہی یہ عمل ہے، جب اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اگر 70,000 بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے گا۔ تو دوستو اسی طرح اس ترتیب کے ساتھ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، قیامت کے روز جو شخص اپنا نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ رسول پاک سے یہ عمل کے حصہ ہے، جو میں نے آپ کو یہ تسبیح بتائی، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا، یہ وظیفے کا اس عمل کا حصہ ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے، خود رسول پاک اس کلمہ کو پڑھتے تھے۔ اور پھر فرمایا حضور نے، جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 یا 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے، اس پر گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ بھی وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص صبح کے وقت یقین کامل کے ساتھ سید الاستغفار پڑھ لے اور شام سے پہلے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہو جائے، اور جو شام میں اسے یقین کے ساتھ پڑھ لے، وہ صبح سے پہلے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے استغفار ہم اس رات میں پڑھیں گے، شب برات کی رات، اس لیے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ اس رات استغفار جو سید الاستغفار ہے، جو بڑا استغفار ہے، وہ بھی پڑھا جائے گا اور ایک خصوصی دعا بھی کی جائے گی۔ جو شخص اس کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تسبیح جو سب سے پہلے تسبیح میں نے آپ کو بتائی، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا اس ترتیب کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے جب اس کو پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں اللہ کریم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا، پھر عبادت کے مختلف طریقے عطا فرمائے ہیں، نہ صرف ان کو عبادت کا حکم سمجھ کر عمل کرنے کا فرمایا، بلکہ اس پر نہایت اجر و ثواب اور انعامات بھی موجود ہیں، تاکہ معرفت خداوندی کا راستہ ہموار ہو۔ ان میں سب سے اہم وہ فرائض ہیں جو ہر شخص اس کی کیفیت کے مطابق لازم ہے۔ فرض نمازوں میں نماز جمعہ کو خاص فضیلت حاصل ہے، تاکہ قرآن پاک میں پوری صورت اللہ تعالیٰ نے جمعہ المبارک کی فضیلت میں نازل فرمائی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس کے بارے میں فرماتے، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار، اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا، جمعہ کے لیے آیا، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، الجمعہ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا، الجمعہ تو حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والوں کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کے پہلا لکھا جاتا ہے، جو جلدی آنے والا اس کو اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس کی طرح ہے جو گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل جو انڈا صدقہ کرے۔ اس کے بعد جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ
خطبہ سنتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور عمرہ موجود ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے ضرور آج جمعۃ المبارک کے دن کریں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کی فضیلتیں اور برکتیں زیادہ ملیں گی۔ اب سب سے پہلی جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ سب سے پہلی تسبیح جس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، جس کا تعلق عزت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق شہرت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہر انسان کی ضرورت کے ساتھ ہے۔ جو بھی انسان اپنی ضروریات کے حوالے سے پریشان ہے، اپنی زندگی گزارنے کے حوالے سے پریشان ہے، جس کے دن بدن کاروبار ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، جس کے دن بدن حالات کمزور ہوتے جا رہے ہیں، یا دیکھیں انسان کبھی کسی مشکل میں، کبھی کسی پریشانی میں، کبھی کسی نحوست میں، کبھی کسی دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن یہ عمل کرنے سے آپ ہر قسم کی مصیبت اور پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ پہلا اس میں مبارک جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، استغفار کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ خاص استغفار میں نے آپ کو بتایا جو ان 3 دنوں میں کسی ایک دن بھی کر لیں، نہیں تو ورنہ اس مہینے میں لوگ اس استغفار کو ضرور پڑھتے ہیں شب برات سے پہلے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کو شب برات کی بھی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے گا۔ دیکھیں یہ پہلے عشرے کی خاص عمل ہے اور اس کو آپ پہلے عشرے میں ہی ان 3 دنوں میں کسی ایک دن ضرور کیجئے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جس ترتیب کے ساتھ میں نے کہا اس طرح آپ نے عمل کا آغاز کر لیا۔ عمل کا آغاز کرنے کے بعد اب آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ یہ لفظ پہلا ہے یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، اے کھولنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے مقدر کو کھول دیتا ہے، اس بندے کی قسمت کو کھول دیتا ہے، اس بندے کے لیے رزق کے دروازوں کو کشادہ فرما دیتا ہے جو بندہ بھی اس اسم مبارک کو پڑھتا ہے۔ اب یہ اسم مبارک انتہائی آسان بھی ہے اور انتہائی مجرب بھی ہے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن یہ اسم مبارک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا فتاح، اس کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ اور کیسے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے اس سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا غنی، یا غنی، یا غنی، یہ اسم مبارک اللہ الصمد۔ یہ 3 طرح کے اسم مبارک ہوں گے جن کی ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں، تعداد بھی بتاتا ہوں، آخر میں وہ خاص آج کی دعا بھی بتاؤں گا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں سب سے زیادہ اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، جو اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور جو بندہ بھی اس طرح ذکر کرے گا وہ ہر قسم کے قرضے میں، کسی بھی قسم کا آپ کے اوپر قرضہ ہے، وہ مالی اعتبار سے قرضہ ہو، وہ کسی اور اعتبار سے آپ کو مقروض ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تمام ہر طرح کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ نجات۔ اور پھر سب سے اہم بات ہے گھر میں بے برکتی اور نحوستوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس عمل کے کرنے سے۔ اب اس کے اندر وہ اسم مبارک موجود ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو ہمیشہ کی فتح چاہیے، ہمیشہ کا رزق چاہیے، ہمیشہ کی دولت چاہیے۔ اور دیکھیں اس عمل کے ذریعے یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا پہلی چیز اس بندے کو یہ ملے گا، پہلا انعام کہ وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر جو اس کو اس عمل کے ذریعے انعام ملے گا وہ انعام یہ ہوگا کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جس چیز کا سوال کرے گا، جو چیز طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو عطا فرما دے گا۔ یعنی ہر بندے کی الگ الگ حاجت ہوتی ہے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کے شادی کے مسائل ہوتے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو ان تمام مسائل کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے۔ اب دوستو اسی طرح سب سے پہلا جو آپ نے اس میں مبارک پڑھنا ہے اس کا تعلق غنا کے ساتھ ہے، یعنی کہ غنی ہونے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غنی فرمائے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ جو 2 ٹائم بتائے ہیں، جو 2 وقت بتائے ہیں، ان 2 اوقات میں، ان 2 وقتوں کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس عمل کو کرتے ہوئے کسی کے ساتھ آپ نے بات چیت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بس جب یہ عمل شروع کر لینا ہے پھر خاموشی کے ساتھ کرنا ہے۔ اب ویسے تو آپ دن میں کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جو خاص وقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ جب سورج ابھی نہ نکلا ہو اور جب سورج غروب ہو چکا ہو، یعنی کہ صبح رات مغرب کی نماز سے لے کر فجر تک، راتوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کی بنسبت زیادہ رکھی ہے، کیونکہ اس میں ایک وہ رات بھی ہے اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن جمعے کے اندر ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں تمام دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اگر رات کے حصے میں سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر فجر تک، یعنی سورج نکلنے تک جو بندہ بھی اس عمل کو کرے گا، اس کے کرنے کے بعد جو بھی مانگے گا، وہ دینی ہو، دنیاوی ہو، بلندی ہے، روحانیت ہو، دنیا کی کوئی چیز بھی ہو، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کو باعزت بھی کر دیتا ہے اور خوش بخت بھی بنا دیتا ہے۔ اگر کسی کے مقدر میں خوش بختی نہ لکھی ہو تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو خوش نصیبوں میں، خوش بختوں میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے صاحب روحانیت بننے کے لیے، شفاء امراض کے لیے، تمام مسائل کے حل کے لیے، دوسروں کی نگاہ میں باعزت رہنے کے لیے
اس عمل کو کریں گے تو یہ ساری تاثیر آپ کو ملے گی۔ تو پہلا اسم مبارک جس کا تعلق غنا کے ساتھ ہے اور غنی ہونے کے ساتھ ہے، تو یہ اسم مبارک آپ پڑھیں گے، اس کی مخصوص تعداد ہے، اس تعداد کے برابر، لیکن اس سے پہلے جو تسبیح بتائی ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اگر آپ نے ترتیب میں دھرم بھرم کر دیا، آگے پیچھے کر دیا، تو پھر آپ اس کی برکت سے محروم رہیں گے۔ اب آپ نے وہ خاص تسبیح جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جس کو غنی، جس کے ذریعے اللہ پاک آپ کو غنی فرمائے گا، اس کو 1060 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اے بے پرواہ۔ عام طور پر غنی کے مطلب یہ لیا جاتا ہے مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اسی لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات، صفات، افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لیے وہ غنی ہے کہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے اور اس کو اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے، اس لیے بھی وہ اپنے جود و کرم سے، فضل سے سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس میں مبارک انتہائی جمالی بھی ہے، جلالی بھی ہے، اس لیے یہ ترقی دکان کے لیے، ترقی کاروبار کے لیے، پورے سال خوشحالی گھر میں لانے کے لیے، آمدن میں یکدم فوری طور پر اضافے کے لیے، غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمے کے لیے، ذرائع آمدن اگر کم ہے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو اس عمل کے ذریعے آپ کے تمام اخراجات پورے ہوں گے۔ غیب سے مالدار ہونے کا یہ سب سے بہترین عمل ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کریں یا ہفتے کے دن کریں یا اتوار کے دن کریں۔ اب ٹائم وقت میں نے بتا دیا ہے، نیت کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے، اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو کبھی بھی اس عمل کی برکت سے محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ 3 طرح کی غنا آپ کو عطا فرمائے گا، آپ علم میں غنی ہو جائیں گے، آپ رزق میں غنی ہو جائیں گے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اقتدار میں غنی ہو جائیں گے۔ یہ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ غنی فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو میں نے 2 چیزیں بتائی ہیں، یہ 5 چیزیں اس عمل کے ذریعے آپ کو نصیب ہوں گی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی زندگی میں رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بھی زندگی میں مسائل ہوں گے، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، قدم قدم پر بندہ پریشانیوں کا شکار ہوتا رہتا ہے، غفلت میں ڈوب جاتا ہے، کسی نہ کسی مشکل میں آ جاتا ہے، اور ہر شخص، ہر شریف آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے ضرورت کے مطابق تو رزق ملے۔ رزق اتنا ملے گا اس عمل کے ذریعے کہ آپ کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ کہتے ہیں آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح بھی رزق آنا لگ جاتا ہے جو بندہ کرتا ہے۔ آسانی سے رزق ملنے کی دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ آسانی سے بھی رزق ملے گا۔ آپ مشقت میں نہیں پڑیں گے، آپ دکھ اور تکلیف میں نہیں پڑیں گے، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ بہت سارے لوگوں کے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ محنت مشقت کے بعد کچھ نہ کچھ ملتا ہے، لیکن یہ عمل کرنے والے کو زیادہ مشقت نہیں برداشت کرنی پڑتی، آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرماتا ہے جتنی اس بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض میں تو لکھا اس کی ضرورت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہوگا یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ یہ اس میں مبارک ہر قسم کی رکاوٹ کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی کھولنے والا، تو آپ کی تمام رکاوٹیں زندگی کی جتنی بھی ہیں وہ اس عمل کی برکت سے کھل جائیں گی۔ تو آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا، تو یہ اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہوگا 499 مرتبہ، یعنی کہ 91 مرتبہ۔ اب تعداد کا آپ نے خاص خیال رکھنا، انشاءاللہ تمام قسم کے چھٹکاروں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور آخر میں وہ تسبیح بتاؤں گا جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کے ذریعے آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ساری چیزیں عطا فرمائے گا جو اس رب کی بارگاہ سے مانگتے جائیں گے۔ اب آپ نے یہ الفاظ پڑھے، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا جتنا ان اسماء کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2، یعنی کہ اللہ الصمد، اس کا یا سمادو یا سمادو یا سمادو، یہ سماد قرآن مجید میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم مبارک بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے اے بے نیازی والے، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، اسے بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا کو اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف بالحاصل نہیں ہے، اور جو بندہ جو چیز اس سے طلب کرتا ہے وہ اس کو عطا بھی فرماتا ہے۔ اور جتنی چیزیں بھی ہیں، کوئی بھی ایسی کائنات کے اندر چیز نہیں ہے جس کا وہ مالک اور خالق نہیں ہے۔ اس لیے آج آپ نے اگر اس طرح یہ کیا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور بہت سارے صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کریں اس ذات کو صمد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس کا یہ بیان فرمایا، مانا وہ فرماتے ہیں وہ جو سب سے بے نیاز ہے مگر سب اسی کے ہی محتاج ہیں۔ اس لیے صاحب کشف بننے کے لیے، صاحب زبان ہونے کے لیے جو شخص اپنی نجی زندگی میں سچائی کو اپنا کر
اس کو پڑھتا ہے اور اس کا ورد کرتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زبان اس کی سیف زبان بن جاتی ہے، جو بھی وہ زبان سے بولتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ اور اس کا ہم نے ایک رمضان شریف میں چلہ بھی کروایا تھا، اور اس کا جو نقش ہوتا ہے نا، یہ رزق میں اضافہ، بھوک اور افلاس کو دور کرنے، کاروبار میں خیر و برکت، دوسروں کو تابع کرنے، کسی کو بری عادتوں سے ہٹانے کے لیے، اور ایسا کام جس میں بے نیازی کا دخل ہو، ان تمام چیزوں کے لیے یہ مفید ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے، اللہ اپنے ارادے میں ہر لحاظ سے با اختیار ہے، جو چاہے کر لے، اس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے۔ جو چیز موجود نہ ہو اسے وجود میں لانے پر پوری طرح وہ اختیار اور قوت اور طاقت رکھتا ہے، جو چیز موجود ہے اسے بھی یکدم ختم کرنا اسی کے قبضے میں ہے۔ اس کی طاقت کا اظہار کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی کتنی طاقت ہے۔ اللہ قادر ہے، اس نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے اندازے سے پیدا کیا ہے، تو اللہ قادر ہے، اس کی قدرت کا جلوہ ہر چیز سے یہاں ہوتا ہے۔ وہ تیز دھوپ میں ٹھنڈی ہوا چلا دیتا ہے، جو بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ وہ قادر ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت کی وادی میں اتار دیتا ہے۔ جو زمین و آسمان اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اس کی قدرت اتنی وسعت والی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور جس کو پھر وہ عطا کر دے وہ پھر کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے سب محتاجیوں سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقرب بنانے کے لیے آپ نے اس اسم مبارک کا ورد کرنا ہوگا۔ بالکل آسان سا اسم مبارک ہے، آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھنا ہے، صرف یا سمادو نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ یا سمادو پڑھتے ہیں، آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، یعنی جو قرآن مجید کی سورۃ اخلاص کی دوسری آیت نمبر ہے نا، آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے آپ، لیکن اس کی تعداد جب آپ نے پہلے دو اسماء مبارکہ پڑھے ہیں نا، تو اس کے درمیان اب آپ نے اول آخر اس کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، تو اب اس کے اول آخر درود پاک کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اب یہ عمل پہلی میں نے آپ کو ایک خاص تسبیح بتائی، اس تسبیح کے بعد آپ نے وہ اسماء مبارکہ پڑھے جس کے ذریعے غنا ملے گی، جس کے لیے فتح کے دروازے کھلیں گے۔ اس کے بعد یہ اسم مبارک پڑھنا ہے آپ نے، اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ابھی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹل 5 چیزیں بنیں گی، اور آپ کو پتہ ہے ماہ شبان لفظ کے اندر 5 یہ حرف ہیں، تو 5 کی نسبت سے کہتے ہیں اگر وہ 5 خرب بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور چند منٹوں کے بعد آپ دیکھیں گے اس عمل کی برکتیں۔ تو آپ نے دوستو اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، یہ جو اسم مبارک اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کو آپ پڑھیں گے، یعنی پہلے 2 اسماء مبارکہ اور پہلی دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کو پڑھیں گے۔ اور جو میں آج خاص دعا بتانے لگا ہوں وہ دعا ہے یا موتی السائلین، یا موتی السائلین، 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد اس کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں الموتی هو اللہ، الموتی هو اللہ، یا اس کو آپ موتی السائلین، موتی السائلین، الموتی یا موتی السائلین، یا موتی السائلین، اس کو آپ پڑھیں گے۔ تو پہلا جو اسم مبارک میں قرآن مجید کی سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 جو بتائی ہے، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ خوب رزق آپ کو ملے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔